السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، میرے پیج پر آپ کی محبت و آپ کی توجہ، آپ کی شفقت کی وجہ سے 5 لاکھ فالورز ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ایک سنگ میل تھا اور جس کے لیے میں بہت خوش بھی ہوں اور آپ تمام کا بہت شکر گزار بھی ہوں۔ اور ایک بات دوستوں میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا آج کے دن، کیونکہ آج بہت بڑا دن ہے۔ اور مجھے جب میں نے شوبز جوائن کیا تھا اور جب فیس بک آئی تو میں نے اس وقت پیج بنایا تھا یہ والا۔ اور دوستوں آپ یقین کیجئے، میں اس پہ بوسٹ بھی لگاتا تھا، ایکٹنگ کر رہا تھا، ڈرامہ لکھ رہا تھا، لیکن 8 یا 9 سال کی محنت کے باوجود میرے پیج پر صرف 37,000 جو ہیں فالورز تھے، لائکس تھے۔ پچھلے سال جب کرونا آیا اور کرونا کے اندر جب میں نے یہ دیکھا کہ لاک ڈاؤن لگ گیا، لوگ گھروں میں قید ہیں، تو میرے ذہن میں صرف ایک خواہش پیدا ہوئی تھی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو 5-10 منٹ کے لیے نکال کے ان کی توجہ کسی اور طرف دلائی جائے۔ پنجابی چ کہندے نے انہاں دا دھیان بٹایا جائے۔ دھیان بٹانے کے چکر میں پہلے میں سوچتا رہا کہ میں کیا کروں، اور پہلے میں نے ایک گانا گایا ایک اسٹوڈیو میں، کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار، کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار، کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار، جینا اسی کا نام ہے۔ دوستو، جب اس گانے کو 3-4 لاکھ لوگوں نے دیکھا تو مجھے بڑی حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ افتخار رفیع میرے پیج پر تو اتنے ویئرز نہیں آتے تھے۔ تو میں نے پھر پچھلے سال رمضان میں اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو پینڈیمک میں جو ڈپریشن مل رہا ہے اس سے کچھ وقت کے لیے ریلیف دینے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنایا اور اپنے پیج پہ ڈالا۔ وہ پیج اگلے دن دیکھا تو 7-8 ہزار لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ لوگ جب دیکھتے تھے کہ وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص افطاری سے پہلے بغیر ماسک کے ایک پارک کے اندر واک کرتا ہے اور کچھ مناسب سی ہی باتیں کرتا ہے، تو لوگوں نے اٹریکٹ ہونا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے یہ ہوا کہ آج میرے پیج پر آپ جیسے 5 لاکھ چاہنے والے موجود ہیں۔ لیکن دوستو، اس سارے معاملے میں مجھے بہت سارے دوستوں نے ہمیشہ ایک بات کی، اور وہ یہ کہتے تھے، اور ان کی بات غلط بھی نہیں تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ افتخار رفیع اگر تم کانٹینٹ نہیں بناؤ گے جس میں اعتراض کیا جاتا ہے، جو کرنٹ افیئرز کے اوپر ہے، تو پھر لوگ تمہیں سنیں گے نہیں، تمہارے پیج پر نہیں آئیں گے۔ دوستو، میں نے ان سے کہا کہ میرا مقصد لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اپنے پیج پہ لانا ہے بھی نہیں۔ میرا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت تکلیف کا شکار ہیں، کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی توجہ دوسری طرف لگاؤں، ان کا دھیان بٹاؤں۔ دوستو، میرے گھر میں بھی یہی صورتحال تھی کہ کبھی اماں کہتی تھی سانس رک رہا ہے، کبھی بچے کہتے تھے سانس رک رہا ہے، کبھی بیگم صاحبہ رات کو اٹھا کر کہتی تھی سنیے مجھے سانس ٹھیک طرح نہیں آ رہا۔ تو یقیناً وہ ڈپریشن کا دور تھا۔ اس ڈپریشن کے دور کے اندر جب آپ لوگوں نے پذیرائی کی اور میرے ویڈیوز دیکھنا شروع کیے، تو پھر میرے ذہن میں اگلا ارادہ یہ آیا کہ میں اپنے پیج پر چند وہ اللہ والے جمع کرنا چاہوں گا جو پازیٹیو کنٹینٹ دیکھتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، مثبت عمل کرتے ہیں اور مثبت کی توقع رکھتے ہیں، جو پیار بانٹنا جانتے ہیں، جو محبت کے لفظ کے معنی جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انسانی جذبات کیا ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ٹیس اگر کسی کو بھی پہنچے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنے پیج پر وہ اللہ والے جمع کرنا چاہتا تھا جو سافٹ ہارٹیڈ ہیں، جو نرم دل، نرم خو لوگ ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے اپنے پیج پر کبھی کوئی تنقیدی ویڈیو نہیں بنایا، کوئی ہلیریس قسم کی بات نہیں کی، اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کے اندر اضطراب پیدا کرتی ہے۔ ہمیشہ میں نے کوشش یہ کی کہ میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ 5 منٹ کے لیے صحیح لیکن پرسکون ہو جائیں۔
ٹھہر جائیں اور پیس آف مائنڈ حاصل کر سکیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہوں یا کتنا نہیں ہو سکا، لیکن میں آپ کو وہ نیت بتا رہا ہوں جو میری نیت تھی. اور آپ دیکھیے کہ میرے پاس یہ فخر ہے کہ میرے پیج پر پوری دنیا سے میرے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو مثبت بات کرنی، سوچنی اور سننی جانتے ہیں. تو آپ تمام مثبت لوگوں کا بہت شکریہ جو میرے پیج پر آئے اور میری اسٹرینتھ ہیں. کسی دوست نے مجھے کہا کہ افتخار رفیع صاحب اگر یہی لوگ آپ کو میسر آ جاتے کسی ایک حلقے میں ووٹر کی شکل میں تو آپ نہ صرف ایم این اے ہو جاتے بلکہ اتنے زیادہ ووٹ لینے کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے کہ وزارت بھی مل جاتی. تو دوستوں میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے کسی وزارت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مجھے میرے چاہنے والوں نے اپنے دل کی جس مسند پر جگہ دی ہے وہ مسند زیادہ بڑی ہے دنیاوی کسی بھی کرسی سے، کسی بھی مرتبے سے، کسی بھی مقام سے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ تمام کی محبتوں کو اور آپ تمام کو اپنی پلکوں پر رکھتا ہوں. تو دوستو آپ کا سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو، اس کم ترین کو، اس فقیر کو اتنی عزت بخشی اور میرے پیج پر اتنی تیزی سے صرف 1 سال اور 1.5 مہینے کے اندر 5 لاکھ چاہنے والے آ گئے. سفر جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا منزل ہوگی. دوسری بات دوستو میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے یقیناً وہ نشے ضرور دیکھا ہوگا جو اس قدر نشے میں دھت ہوتا ہے یا اس قدر زیادہ نشہ کر لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر لوگ اس کو ٹھڈے ماریں، سر پھاڑ دیں، پتھر ماریں، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود اس کو کئی ایسے نشیوں کو جو اپنی جسم پر بلیڈ مار رہے ہوتے ہیں، خون نکل رہا ہوتا لیکن وہ چیخ و پکار نہیں کر رہے ہوتے اور وہ بڑے مست ہوتے ہیں. دوستو اللہ کے بندوں سے محبت بھی ایک ایسا ہی نشہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ جب آپ اللہ کے بندوں کی محبت کا نشہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی تیر، کوئی تانا، کوئی نشتر، کوئی مینا، کوئی سازش، کوئی دل آزاری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ محبت بھی ایک نشہ ہے. اللہ کے بندوں سے محبت کا نشہ کیجئے اور جب یہ نشہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور سر چڑھ کے بولنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو افتخار رفیع جیسے کم ظرف لوگوں کی باتیں نہ آپ کی دل آزاری کریں گی، نہ آپ کا دل دکھائیں گی اور آپ مست پھرتے رہیں گے. انسانوں سے محبت کا جو درس میں ہمیشہ دیتا ہوں اور یہ وہ درس ہے جو ہمیں آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا. آئیے انسانوں کی محبت کا وہ نشہ کریں اور پھر اس دنیا کے اندر پیار کی وہ جوت جگائیں جو ہمارا خاصہ تھی. آئیں دوبارہ سے پنیری بوتے ہیں اس دھرتی کے اندر محبت کی، اور جب یہ دھرتی پر بوئی ہوئی پنیری اگے گی اور تناور درخت بنے گی تو پھر یہ پھل دے گی، اور وہ پھل اگر میں نہ کھا سکا تو میری آنے والی نسلیں ضرور کھائیں گی. اس فقیر سے اپنی محبت ایسے ہی جوڑے رکھیے گا. اس فقیر کی تمام کوتاہیوں کو، تمام غلطیوں کو معاف فرماتے رہیے گا. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.